بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور دعا اور عبادت اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن اور پروردگار کی عبادت اور دعا خوانی کی دعوت دی گئی ہے، اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان عبادتوں کے ساتھ غریبوں اور فقیروں کا بھی خیال رکھیں۔ اور ماہ رمضان میں روزے کا اگر فلسفہ دیکھا جائے تو اس کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کو احساس کر سکیں اور ان کی بھوک اور پیاس کو بھی سمجھ سکیں۔ تو ناظرین محترم، ہمیں ان تمام عبادتوں کے ساتھ جن کا حکم اس ماہ مبارک میں دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور لوگوں کی مدد کرنا صرف انہیں پیسہ دے کر اور انہیں سامان دے کر نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کی مدد ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ اگر انسان کسی سے خوش اخلاقی کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کی مدد کریں، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ہمارے زمانے کے امام بھی خوش ہوتے ہیں، رسول اسلام بھی خوش ہوتے ہیں اور پروردگار بھی خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے زمانے کا امام خوش ہو جائے گا، پیغمبر اسلام خوش ہو جائیں گے اور پروردگار خوش ہو جائے گا، تو جان لیجئے اور یقین رکھیے کہ ہمارے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اہواز میں حکومت کی طرف سے کسانوں پر لگان بڑھا دیا جاتا ہے، تو ایک امام کا چاہنے والا ہوتا ہے جو اس لگان کو بھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کی طاقت نہیں تھی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس ٹیکس کو ادا کر سکے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ دیکھو، یہ اہواز کا جو حاکم ہے یہ امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہے، امام صادق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تم اپنے امام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرو۔ اگر تمہارے امام اس مسئلے کو پیش کریں گے تو یقین جانو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے مدینہ میں امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور امام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ مولا، حکومت نے لگان بڑھا دیا ہے، ٹیکس بڑھا دیا ہے، اور اہواز کا جو حاکم ہے وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے، اگر آپ ایک سفارش کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو امام ایک خط لکھتے ہیں اہواز کے حاکم کے نام، اور وہ شخص امام کے اس خط کو لے کر اہواز آتا ہے۔ اہواز آنے کے بعد دربار میں پہنچتا ہے، اور دربار میں پہنچنے کے بعد اس حاکم کے سامنے امام کے خط کو پیش کرتا ہے۔ وہ حاکم امام کا چاہنے والا تھا، جب امام کی تحریر کو دیکھتا ہے تو امام کی تحریر کو چوم لیتا ہے اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے کاتب سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص کے اوپر کتنا لگان ہے، اور وہ حاکم اس لگان کو خود اپنی جیب سے بھرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کاتب سے کہتا ہے کہ آئندہ سال کا بھی لگان تم میری جیب سے ادا کر دو۔ اس طرح سے چند سال کا لگان وہ حاکم ادا کر دیتا ہے، اور اس شخص سے کہتا ہے یہ بتاؤ کیا تم اب خوش ہو؟ وہ شخص کہتا ہے جی میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے لگان کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس شخص سے کہتا ہے کہ دیکھو، جس فرش پر تم کھڑے ہوئے ہو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس ہدیے کو بھی لے کے جا سکتے ہو۔ اور اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص پیادہ آیا ہے، پیدل آیا ہے، لہذا اسے ایک سواری دو تاکہ یہ اس سواری پر سوار ہو کے جائے، اور مختلف انعامات سے نوازتا ہے۔ جب وہ شخص جانے لگتا ہے تو بہت خوشی خوشی دربار سے باہر نکلتا ہے۔ پھر اس کا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانا ہوتا ہے۔ امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد جب وہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ لگان کا جو مسئلہ تھا کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ مولا، اس حاکم نے پہلے 1 سال کا لگان معاف کیا، پھر 2 سال کا لگان معاف کیا، پھر 3 سال کا لگان معاف کیا،
اور پھر مجھے ایک فرش عطا کیا، سواری دی، مختلف انعامات سے نوازا۔ تو جیسے جیسے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس واقعے کو بیان کرتا جا رہا تھا تو امام کا چہرہ خوشی سے کھلتا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص بول اٹھتا ہے، مولا آپ تو اس طرح سے مسکرا رہے ہیں اور اس طرح سے خوش ہو رہے ہیں جیسے یہ تمام انعامات آپ ہی کو دیے گئے ہوں۔ تو امام اس سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے چاہنے والے کی مدد کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہمارا وہ چاہنے والا مدد ہونے کے بعد خوش ہو، اس کے زمانے کا امام خوش ہوتا ہے، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اور پروردگار خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس ماہ مبارک رمضان میں جس میں سانس لینا تسبیح ہے، سونا عبادت ہے اور مختلف عبادتوں کو حکم دیا گیا ہے، تلاوت قرآن کی تاکید کی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن اور دعا خوانی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں۔ اگر ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں گے تو جان لیجئے ہمارے زمانے کے امام بھی خوش ہوں گے، رسول اسلام بھی خوش ہوں گے اور پروردگار متعال بھی خوش ہوگا۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔